السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: العج والسج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوانان ملت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجتا تھا۔ بعض انبیاء علیہم السلام گزرے ہوئے نبی کی آسمانی کتاب اور ان کی شریعت کی تعلیم امت کو دیا کرتے تھے۔ تقریباً ہر شریعت کے اندر اعمال کی دعوت تھی، اور انبیاء علیہم السلام ان کی طرف انسانوں کو بلاتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کا دین لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا، یعنی توحید کی دعوت۔ اسی طرح ہر نبی اپنی رسالت کی دعوت دیا کرتا تھا کہ مجھے مانو، میری رسالت کو مانو، میری شریعت کو مانو۔ اسی طرح آخرت کی دعوت ہر نبی دیا کرتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں تقریباً ہر آسمانی کتاب میں تھیں، ہر نبی کی شریعت کے اندر تھیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کی بلکہ بنیادیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ساتھ ہی ساتھ ہر نبی جو بھی احکامات ان کی طرف آتے تھے، ان احکامات کی طرف بھی دعوت دیا کرتے تھے، اپنی شریعت کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو۔ لیکن وہ احکامات، وہ شریعتیں جو پچھلے انبیاء علیہم السلام
امت کو دیا کرتے تھے، جس کی طرف بلایا کرتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، منسوخ ہو جایا کرتی تھیں اور ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی اور جو دین دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ پر نازل کی جانے والی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، آپ کو جو دین دیا گیا وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کو جو شریعت دی گئی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ ہمیشہ کا، جو اسلام دیا وہ بھی ہمیشہ کا، اور جو شریعت دی وہ بھی قیامت تک کے لیے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، اس میں پچھلے نبیوں کے بھی کچھ احکامات ہیں جن کو اللہ نے منسوخ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی حصہ بنایا، آپ کی شریعت کا بھی حصہ بنایا۔ آپ جو اسلام لے کر آئے اس اسلام کا بھی حصہ بنایا۔ ان میں سے قربانی کا عمل بھی ہے، قربانی کا عمل، اور اللہ کی طرف سے جو قربانی کا حکم پچھلی شریعتوں میں تھا، پچھلے ادیان میں تھا، وہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بھی، آپ کے اسلام کے اندر بھی، آپ کی شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا اور مکمل باقی رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے طریقے الگ ہوں، عبادتوں کے، قربانی کے، حج کے، لیکن پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، ان احکامات میں سے بعض احکامات کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھا ہے۔ حج پہلے بھی ہوا کرتا تھا، حج کو مکمل کر کے، اس کے طریقوں کو مکمل کر کے، اس کے آداب کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر رکھ دیا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ نماز بھی ہوا کرتی تھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، لیکن نماز کو مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ زکوٰۃ بھی تھی، زکوٰۃ کو مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رکھا۔ قربانی پہلے سے تھی، آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی ان میں کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم دونوں قربانیاں دو، چنانچہ دونوں نے قربانیاں دیں، حابیل نے اور قابیل دونوں نے قربانیاں دیں۔ اس زمانے میں قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلایا کرتی تھی اور قربانی کے جانور کو جلا دیا کرتی تھی۔ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو، قربانی کے جانور کو جلا دے تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قربانی مقبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل جو قربانی کا جانور ذبح کیے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا کر ختم کر دیا، اور یہ اس بات کی علامت ہوئی کہ حابیل حق پر ہیں،
تو قربانی کا عمل پہلے سے ہے، اس کے بعد بھی قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی شریعتوں میں رکھا تھا، ہو سکتا ہے طریقے الگ ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی، قربانی رائج کی تھی، ہر امت کے لیے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چوپائے چار پاؤں والے جانور امتوں کے لیے عطا فرمائے تھے نعمت کے طور پر، ان پر اللہ کا نام لیں، ان پر اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی تکبیر بیان کی جائے، اور خاص طور سے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ مقصد ہے قربانی کا کہ ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جانوروں کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر اللہ کا نام لینے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم بلا تردد، بلا چون و چرا ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ چنانچہ ہم ذبح کرتے ہیں تو بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، قربانی کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ قربانی جب ہوتی ہے ہمارے گھرانوں میں، یہ بات ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کس کے نام پر قربانی ذبح کر رہے ہیں؟ قربانی تو اللہ کے نام پر ہوگی، کسی انسان کے نام پر نہیں ہوگی۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ کس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، نام کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا۔ کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس طرح پوچھا جانا چاہیے، کس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے اس طرح پوچھنا یہ خود قابل غور ہے۔ جانوروں پر اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، اللہ کے نام پر ہی قربانی ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاسْلِمُوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اسی کے مطیع و فرمانبردار بنو، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے، تمہاری سمجھ کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، خواہش کے خلاف ہو، مناسب معلوم ہوتا ہو یا نامناسب معلوم ہوتا ہو، ہر موقع پر اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، سر تسلیم خم کرو، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کی تم کوشش کرو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وہاں پر اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ جب دونوں کے دونوں
اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے آپ کو دونوں نے جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ بیٹے کو ذبح کرنے کا تو مجھے حکم کیوں دے رہا ہے، اس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ارمانوں کے بعد، تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد بیٹا مجھے تو نے عطا کیا ہے، اب اسی بیٹے کی قربانی تو چاہتا ہے۔ دل میں، دماغ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بلکہ اس حکم کو پورا کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ابا جان سے یہ نہیں کہا ابا جان مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، غور کرنے کا موقع دیجئے، امی جان سے مشورہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا تکلف اور بغیر سوچے سمجھے جب یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ افعلوا ما تؤمر، ابا جان اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، واہ ویلا میں نہیں مچاؤں گا، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ کا معین و مددگار بنوں گا۔ یہ ہے اسلام، ایسا کرنے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی عقل کو جھکا دو، اپنی سوچ کو جھکا دو، اپنی تمنا کو جھکا دو، اللہ کے حکم کو آگے رکھو، اس کو پورا کرو۔ آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کے آگے مطیع و فرمانبردار جو بندے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے والے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونے والے جو ہوتے ہیں، ان کے واسطے آپ خوشخبریاں سنائیے، ایسوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وترکنا علیہ فی الاخرین۔ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کیا، سلام بھیجا، بہت بڑا حکم میں نے تمہیں دیا تھا، اس حکم کو پورا کرنے کے واسطے آپ بلا چون و چرا، بغیر سوال کیے کہ اس حکم کو پورا کرنے کے واسطے آگے بڑھے، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، اور تمہاری اس سنت کو میں نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ قربانی کرنے والے مسلمانوں کے واسطے بھی یہ سبق ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اللہ چاہتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو۔ کون ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، بلا چون و چرا جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مطیع و فرمانبردار مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہم اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سچے پکے مسلمانوں کی یہ علامت ہے، مطیع و فرمانبردار مسلمانوں کی یہ علامت ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہمارے سامنے آیا، اللہ کا حکم اس موقع پر کسی نے بیان کیا تو ہمارا دل، ہمارا دماغ اس معاملے کے اندر اللہ کے حکم کی طرف آ جانا چاہیے کہ اب اللہ کا حکم مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب میں اسی کو اختیار کروں گا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سچے پکے مسلمان صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر خدا کے احکامات ہوں، نظر کی حفاظت ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہو، نیکی کو کرنا ہو، ان ساری چیزوں میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے، تو اس تکلیف پر مسلمان صبر کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا، اور تکلیف کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی اور نیکی باقی رہے گی۔ اللہ کے حکموں پر چلنے میں، دین پر چلنے میں، نماز پڑھنے میں، گناہوں سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو ایک مسلمان برداشت کرتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، سچے پکے مسلمانوں کی علامت ہے دوسری۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں سچے پکے مسلمان، مطیع و فرمانبردار مسلمان۔ حج کا عمل مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، سال بھر آپ کو حج کے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے احرام میں رہنا پڑتا ہے، قربانی ہونے کے بعد احرام اتارتے ہیں، طواف زیارت کے بعد مکمل طور پر حلال ہو جاتے ہیں، حج کے اعمال ختم۔ مخصوص ایام میں حج ہوتا ہے اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ روزہ بھی مخصوص ایام میں ہوتا ہے، رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ، سال میں ایک مرتبہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد 11 مہینے چھٹی ہے، نہ فرض روزہ ہے نہ فرض زکوٰۃ ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، ہر موقع پر قربانی چاہتا ہے یہ عمل۔ فجر کی نماز پڑھ لی، کام دھندوں میں ہیں، تجارت میں ہیں، اپنی مصروفیتوں میں ہیں، لیکن جب ظہر کی اذان ہو گئی دوبارہ آپ کو قربانی دے کر تکلیف برداشت کرتے ہوئے نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر تک آپ اپنے کاروبار میں ہیں، مصروفیتوں میں ہیں،
اب جب اذان ہو گئی عصر کی، اب آپ کا امتحان ہے، نماز کے لیے بار بار اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے، یہ زندگی بھر ہے نماز۔ سچے پکے مسلمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، نماز کے لیے پہنچ گیا۔ وہ کاروبار میں ہے، مصروفیت میں ہے، شادی بیاہ میں ہے، تقریب میں ہے، میٹنگ میں ہے، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، لیکن جب اللہ کا بلاوا آ گیا تو سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بلاوا آنے پر سیدھا مسجد آتا ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جس مصروفیت میں اس وقت ہم ہوتے ہیں اس مصروفیت کو ہمیں چھوڑنا ہے، وقت کو فارغ کرنا ہے، مصروفیت سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ تو اللہ کا حکم ہمیشہ ہمارے سامنے اگر ہے تو سچا پکا مسلمان اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور سچا پکا مسلمان وہی ہے جو اللہ کا حکم جس وقت بھی آ جائے، جب بھی آ جائے، اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا اور اللہ کے حکم کو ہر قسم کی قربانی دے کر پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے، حج پر خرچ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، قربانی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے۔ بدنی عبادت کا مطالبہ ہے تو بدنی عبادت کر رہا ہے، مالی عبادت کا مطالبہ ہے تو مالی عبادت کر رہا ہے۔ تو انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹ اور گائے اور اسی طرح 4 پاؤں والے جانور تمہارے لیے جو ہم نے حلال کیے ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کی علامتوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی جو علامتیں ہیں ان کو شعائر کہتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل بالکل پاک اور صاف ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ ایسے مسلمان جو اللہ کی علامتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ جانور جو قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے شعائر میں سے ہیں، میری علامتوں میں سے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ اب ان کی عظمت ہے اپنی جگہ، لیکن میرا حکم جب آ گیا تو میرے حکم کی عظمت ہونی چاہیے۔ اب میں حکم کر رہا ہوں ان جانوروں کو تم میرے نام پر ذبح کرو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نام پر خون بہایا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے، قربانی دی جائے۔ اللہ کو خود پسند ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اللہ کی عظمت کو ہم ظاہر کرتے ہیں قربانی کے ذریعے۔ یا اللہ، تو نے ان مخلوقات کو قربان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے اندر جانوروں کی اتنی عظمت نہیں ہے، تیرے حکم کی عظمت ہمارے سامنے ہے، تیرے حکم پر ہم جانوروں پر چھری پھیرتے ہیں۔ لکم فیہا منافع، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے فائدہ ہے اس میں، اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہو۔
اللہ کے نزدیک ہوتا ہے بندہ جب وہ قربانی کرتا ہے. قربانی کو قربانی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا مقرب بنتا ہے. ہمارا فائدہ ہے اس میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہ ثواب. اب میرا حکم آ گیا تو ان جانوروں کو ذبح کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جب ان کے جسموں سے جان نکل جائے, روح نکل جائے, اچھی طرح جانور ٹھنڈا ہو جاوے تو تم بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں, بہت تنگ دست ہوتے ہیں, لیکن آپ کے دربار میں آ کر مانگتے نہیں ہیں. اور کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں, مجبور ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہوئے پھرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ان کو بھی دو جو آپ کے دربار میں آ کر سوال کرتے ہیں, اور ان کو بھی دو جو آپ کے دربار میں آ کر آپ کے پاس آ کر سوال نہیں کرتے, اپنے گھروں میں رہتے ہیں بے نیازی کے ساتھ. جو بھی مل جاتا ہے اس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. آج ہمارے ماحول میں ادلا بدلی میں دینے کا رواج ہے. ہم نے 1 کلو گوشت فلاں کے گھر بھیجا تو جس گھر کو ہم نے بھیجا ہے وہ گھر والے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کو بھیجیں. بدلے میں بھیجنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محتاجوں کو تلاش کر کے ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر خاص طور سے حکم فرمایا ہے سوال کرنے والوں کو بھی دو اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی دو. كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تم سے زیادہ طاقتور جانور ہے اونٹ, بہت بڑا جانور ہے انسان کی بنسبت, طاقت بھی زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور طاقتور جانوروں کو ہمارے واسطے مسخر کر دیا, ہمارے تابع کر دیا. ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے دعوت دی, ہم نے جو یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں, تمہارے لیے ہم نے ان جانوروں کو تابع بنایا ہے کہ تم جہاں چاہے انہیں لے جاتے ہو, جو چاہے ان سے کام لیتے ہو, اور پھر ان کے گلے پر چھری پھیر کر ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. تم ضعیف ہو, وہ طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت نے تم کو عطا فرمایا ہے یہ نعمت جانوروں کی, اور ان کو تابع کر دیا ہے تمہارے. اس پر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ, میرا شکر بجا لاؤ. تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنے اندر داخل کرنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ کے حکم کے آگے ہم ہر چیز کو قربان کرنے والے بنے زندگی بھر. ایسا نہیں کہ صرف قربانی کے وقت یہ جذبہ ہو, قربانی کے وقت بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. یا اللہ, تو نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, میں جانور ذبح کر رہا ہوں, لیکن اگر تو مجھ سے میری جان کا مطالبہ کرے تو میں اپنی جان کو بھی تیری رضا کے واسطے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے, یہ مقصد ہے قربانی کے عمل کا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین.
قربانی کے وقت یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ قربانی اللہ کے لیے سمجھ میں آتی ہے، نماز اللہ کے لیے سمجھ میں آتی ہے، میرا جینا اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ میرا مرنا اللہ کے لیے ہو یہ کیا ہے؟ میرا جینا اللہ کے لیے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ کے حکم کو ہم سامنے رکھیں۔ اے اللہ، میں پوری زندگی تیرے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاروں۔ جب بھی تیرے طرف سے حکم آئے میری طرف، گناہ کا موقع ہے، گناہ سے بچنا مجھے یاد آ جائے، تو مجھے یاد آ جائے، اور اپنے نفس کو دبا کر میں گناہ سے رکنے والا بنوں۔ نیکی کرنے کا موقع ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس تکلیف کو سہتے ہوئے، اس پریشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے، اس مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے، میں تیری رضا کے واسطے، تیری خوشنودی کے واسطے، میں اس عمل کرنے کے واسطے زندگی بھر کے لیے تیار رہوں۔ وہ مماتی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ میرا مرنا اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب میرا جینا اللہ کے لیے ہوگا تو میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، قیامت کے دن تم اسی حالت پر اٹھو گے، تمہارا حشر اسی حال میں کل قیامت کے دن ہوگا جس حالت میں تمہارا انتقال ہوگا، اور تمہارا انتقال اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں تم زندگی گزارو گے۔ ایمانی زندگی گزار رہے ہیں، اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ اطاعت و فرما برداری کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمارا انتقال ہوگا، ہمارے جسم سے روح نکلے گی، اور جب ایمان پر اور اللہ کے نام پر ہمارا انتقال ہو رہا ہے تو کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کا ہمارا حشر فرمائے۔ تو ہمارا مرنا بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ لا شریک لہ، اس کے ساتھ ہم اعمال کے اندر کسی کی رضا کا شرک نہ کریں، دکھلاوے کا شرک نہ ہو، ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرنا، قربانی کرنا، یہ شرک ہے۔ شہرت کی نیت سے قربانی کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، یہ شرک ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے واسطے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے واسطے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے واسطے اس نے شرک کیا۔ اب اگر ہم قربانی دکھلاوے کے واسطے کریں، ریاکاری کے واسطے کریں، یہ بھی شرک ہے۔ علماء کرام نے اس کو بڑا شرک نہیں فرمایا، چھوٹا شرک فرمایا۔ عبادت میں شریک کرنا یہ بڑا شرک ہے، ایمان میں شریک کرنا یہ بڑا شرک ہے، اور عمل میں اخلاص کا نہ ہونا، ریاکاری کا ہونا، شہرت کا ہونا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ ہر قسم کے شرک سے اپنے اعمال کو پاک و صاف کرنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آگے فرمایا میں اولین مسلمانوں میں سے ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میں عمل کے اندر بھی، ایمان کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے مجھے اسی کا حکم ہے، اور میں اولین مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کی روح اللہ نے بتائی، قربانی کی یہ روح ہے۔ اب تک کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے مقصد کو بیان فرمایا کہ قربانی کرتے ہوئے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہو اللہ کے حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے، خود سپردگی کا معاملہ کریں گے، اور سر تسلیم خم کریں گے
زندگی کے موڑ پر جہاں پر بھی خدا کا حکم ہماری طرف آئے ہم خدا کے حکم کو سامنے رکھیں گے. یہ مقصد ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے مسلمانوں، جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کے پاس نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈیاں پہنچتی ہیں. اللہ کے پاس تو تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم قربانی دے رہے ہو. اللہ سے قرب، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے تم قربانی دے رہے ہو یا تعریف سننے کے لیے قربانی دے رہے ہو، دکھلاوے کے لیے قربانی دے رہے ہو؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو نیت کیا ہو ہماری؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اخلاص ہمارے اندر آئے. یہ قربانی کی اصل روح ہے. تو بزرگان محترم، ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ قربانی ہم نے دی ہے، الحمدللہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور قربانی کی جو اصل روح ہے اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں. جنہوں نے اب تک قربانی نہیں دی ہے، دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، یہ سارے مقاصد جو قربانی کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور قربانی کی جو روح اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اس روح کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی کوشش کریں. بزرگان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے مختلف خدمات یہاں پر انجام دی جاتی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اب تک جتنی خدمات ہوئی ہیں شرف قبول بخشے. آپ ذمہ داران کا، عہدیداران کا اور زیادہ ساتھ دیں. الحمدللہ اب تک آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے، بند مٹھیاں ڈالتے ہوئے اور دیگر مواقع پر بھی ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. اور اس ادارے کی طرف سے اور مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے جو بھی خدمات ہوئی ہیں برابر آپ کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. آپ جو بد مٹھیاں یہاں پر ڈال کر جاتے ہیں اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ ساری خدمات ہو رہی ہیں. میں اس جمعہ بھی آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ جاتے ہوئے بند مٹھیاں ڈال کر جانے کی کوشش کریں. یہ مقدس ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں. ان ایام کے اندر اللہ کے نزدیک نیکیاں کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے بند مٹھیاں ڈال کر جانے کی کوشش کریں. اور دعا کرتا ہوں اب تک آپ نے جامع مسجد ٹرسٹ کا جتنا بھی ساتھ دیا ہے اور جتنی بھی اعانت و مدد کی ہے اللہ تعالیٰ، اور جس نیت کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو اور نصرت اعانت کو شرف قبول بخشے. اور جس نیت کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، بند مٹھیاں ڈالی ہیں، آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کے حق میں فیصلے فرمائے. بزرگان محترم، جامع مسجد ٹرسٹ کے تحت میں ماشاءاللہ مدرسہ بھی چلتا ہے جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، حفاظ بنائے جاتے ہیں، علماء بنائے جاتے ہیں. اس کا بھی آپ کا تعاون ہو سکے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ نرسری سے لے کر ڈگری تک کی تعلیم طلباء اور طالبات کے لیے دی جاتی ہے، مسجد کے ماحول میں اور دینی ماحول میں. دیگر اسکولوں کے اندر، عام اسکولوں کے اندر نہ مسجد کا ماحول آپ کو ملتا ہے، نہ دینی ماحول آپ کو ملتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے ماحول میں، دینی ماحول میں اپنی بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کے واسطے یہاں پر داخلہ دلوانے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ جہاں پر آپ کے بچے دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، وہیں پر انشاءاللہ وہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے، ان کے اخلاق بنیں گے، ان کی تربیت بھی ہوگی. اسی طرح ماشاءاللہ اقامتی اسکول بھی بنی کپا کے اندر ہے. جو مسلمان رہائش کے ساتھ، ہاسٹل کے ساتھ اپنے بچوں کو عصری علوم دلوانا چاہتے ہیں، اسکولوں کی آگے تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی موقع ہے. ہاسٹل کے ساتھ اسکول پڑھانے والے بنی کپا میں لے جا کر ڈالیں. اور اسی طرح دارالقرآن میں بھی ماشاءاللہ وہاں پر تعلیم عصری علوم کی دی جا رہی ہے. حافظوں کے لیے حفظ پلس کا وہاں پر نظام کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ پلس کے اندر داخل کرانا چاہتے ہیں، داخلہ دلوانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے.
بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان ساری جامع مسجد ٹرسٹ کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے. عہدیداران جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, ان کے اندر اور حوصلہ پیدا فرمائے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اب تک آپ نے جامع مسجد ٹرسٹ کا ان خدمات کے کرنے میں جو ساتھ دیا ہے اس تعاون کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کریں. ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ, اور زیادہ وہ دینی خدمات کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ جو ہم نے کل ادا کی ہے اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے, اور عالم کے سارے مسلمانوں کے لیے, سارے انسانوں کے واسطے امن کا, عافیت کا ذریعہ فرمائے. میں آخر میں اپنی طرف سے اور اسی طرح جامع مسجد ٹرسٹ کے جملہ عہدیداران کی طرف سے آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ تمام حضرات جامع مسجد ٹرسٹ کے عہدیداران کی طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی قبول فرمائے اور دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم جامع مسجد کی خدمات کو لے کر ہم سب عہدیداران ہوں, مصلی حضرات ہوں یا میں اور آپ ہوں جو آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.